العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور جب متعاقدین میں سے کوئی ایک مر جائے، وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ، حال یہ ہے کہ اس نے عقد اجارہ اپنے لیے کیا تھا، ان فسخت الاجارۃ، تو عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا، وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخ، اور اگر اس نے عقد اجارہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تھا تو عقد اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں اجارے کے فسخ ہونے کا بیان مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا مکان کرائے پر دیا اور دوسرے شخص نے اس کو اجرت پر لیا۔ اب موجر اور مستاجر ان دونوں نے عقد اجارہ اگر اپنے لیے کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا، اور ان میں سے کسی ایک شخص کا اگر انتقال ہو جائے، ان فسخت الاجارہ، تو یہ عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر موجر یعنی کرائے پر دینے والا مر رہا ہے تو عقد اجارہ فسخ اس لیے ہوگا کہ موجر کے مرنے کے بعد اب شیء مستاجرہ موجر کی ملک نہیں ہے بلکہ وہ ورثہ کی ملک ہے، اور اگر عقد اجارے کو باقی رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مستاجر شیء مستاجرہ سے نفع حاصل کرے گا، اور یہ نفع حاصل کرنا دوسرے کی ملک سے ہوگا جو جائز نہیں ہے۔ اور اگر مرنے والا مستاجر ہو، کرائے پر لینے والا ہو، اور اس نے عقد اجارہ اپنے لیے کیا تھا تو اجارہ اس لیے فسخ ہوگا کہ اس صورت میں دوسرے کی ملکیت سے اجرت کی ادائیگی لازم آئے گی، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے جو بھی مرا ہے وہ کسی دوسرے کا وکیل یا وصی بن کر دوسرے کے لیے اس نے عقد اجارہ کیا تھا، اور جس کے لیے عقد اجارہ کیا تھا وہ دونوں علی حالہ باحیات ہیں، یہ وکیل یا وصی کا انتقال ہوا ہے، تو اس صورت میں عقد اجارہ باقی رہے گا، کیونکہ جن لوگوں کے لیے عقد اجارہ کیا گیا تھا وہ موجود ہیں، باحیات ہیں۔ اور یہ جو دو خرابی اوپر آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ دوسرے کی ملکیت سے نفع اٹھانا پایا جائے گا یا غیر کی ملکیت سے اجرت کی ادائیگی والی خرابی پائی جائے گی، یہ اس صورت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا عقد اجارہ باقی رہے گا۔ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، اور اجارے میں خیار شرط صحیح ہے جیسے کہ بیع میں۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ موجر یا مستاجر میں سے اگر کوئی شخص خیار شرط لینا چاہے، مثلاً یہ کہے کہ مجھے 3 دن سوچنے اور سمجھنے کا اختیار ہے، میں 3 دن کے بعد بتلاؤں گا کہ مجھے معاملے کو برقرار رکھنا ہے یا معاملے کو فسخ کرنا ہے، تو اس کو یہ خیار لینا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ عقد اجارہ عقد معاوضہ ہے جس کے لیے مجلس میں قبضہ ہونا ضروری نہیں، تو بیع کی طرح اس میں بھی خیار شرط صحیح ہے۔
وتنفسخ الاجارۃ بالاعذار، اور عقد اجارہ فسخ ہوتا ہے اعذار کے ذریعے۔ کمن استاجر دکانا، جیسے کہ ایک شخص نے کوئی دکان اجرت پر لی، فی السوق، بازار میں، لیتجر فیہ، تاکہ وہ اس میں تجارت کرے گا، فذہب مالہ، اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے کہ اس عذر کی وجہ سے عقد اجارہ کو باقی رکھنے سے نقصان لازم آتا ہو، تو عقد اجارہ کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس کی ایک مثال مصنف علیہ الرحمہ یہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے مارکیٹ کے اندر کوئی دکان اجرت پر لی تاکہ وہ اس میں تجارت کرے گا۔ اب تجارت کرنے کے لیے جو مال اس کے پاس تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب مال ہی نہیں ہے تو وہ تجارت ہی نہیں کر سکتا، اور دکان کو اجرت پر اسی لیے لیا تھا تاکہ وہ تجارت کر کے مال کمائے۔ اب اگر یہاں پر ہم اجرت کو فسخ کرنے کو جائز نہیں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عقد اجارہ فسخ نہیں ہوگا، تو یہ عقد اجارہ بلا فائدہ ہوگا اور مستاجر کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یہاں عقد اجارہ کو فسخ کرنا جائز ہوگا۔ وَكَمَنْ آجَرَ دَارًا اَوْ دُكَّانًا، یا کسی نے کرائے پر دکان یا مکان کو دیا، ثم افلس، پھر وہ مفلس ہو گیا، فلزمتہ دیون، اور اس پر قرض لازم ہو گئے، اور اس پر چند قرض لازم ہو گئے، لا يقدر على قضائها، جن کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے، الا من ثمن ما آجر، مگر اجرت پر دیے ہوئے دکان کے ثمن سے، فسخ القاضی العقد، تو قاضی عقد اجارہ کو فسخ کرے گا، وباعها فی الدین، اور اس کو قرض کی ادائیگی میں فروخت کرے گا، بیچ دے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں عذر کی دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی کہ ایک شخص نے اپنا دکان یا مکان اجرت پر دیا، پھر وہ مفلس اور کنگال ہو گیا اور اس پر چند لوگوں کے قرض لازم ہو گئے جن کی ادائیگی کی کوئی شکل و صورت موجود نہیں ہے، الا یہ کہ جو دکان یا مکان اس نے اجرت پر دیا تھا اس کے ثمن سے اس کی ادائیگی کی جائے۔ تو اب یہاں یہ عذر ہے، لہٰذا قرض خواہوں کا حق نہ ڈوبے، اس لیے قاضی یہاں عقد اجارہ کو فسخ کرے گا اور دکان کو فروخت کر کے قرض کی ادائیگی کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے عقد اجارہ کو فسخ کرنا جائز ہے۔ ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر، کسی نے کرائے پر چوپایا لیا تاکہ وہ اس پر سفر کرے، پھر سفر کرنے کا ارادہ ملتوی ہو گیا تو یہ عذر ہے، اور اگر سفر کرنے کا ارادہ کرائے پر دینے والے کا ملتوی ہوا ہے تو یہ عذر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب الاجارہ کے اس آخری متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی گاڑی اجرت پر لی تاکہ وہ اس پر سفر کر کے جائے، حج کرنے کے لیے سفر کرے، یا اپنے قرض کی حصول کے لیے سفر کرے، یا کسی اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سفر کا ارادہ بنایا تھا، اور جس مقصد کے لیے اسے سفر کرنا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، یا وہ مقصد سفر کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ارادے کو ملتوی کر دیا، تو اب یہاں مستاجر کی طرف سے سفر کے ارادے کو ملتوی کر دینا یہ عذر ہے۔ مثلا اس کو حج پر جانا تھا اور حج کا وقت نکل گیا تو اب سفر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اپنے قرض کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سفر کا ارادہ بنایا تھا، قرض دار خود آ گیا اور وہ قرضہ دے کر چلا گیا، تو یہ مقصد خود حاصل ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم یہاں سفر کرنے والے مستاجر کے ارادے کے ملتوی ہو جانے کو عذراً تسلیم نہ کریں تو یہ سفر بلا فائدہ ہوگا اور خواہ مخواہ اس پر اس کی اجرت لازم ہوگی۔ اس وجہ سے سفر کرنے والے کی طرف سے سفر کے ارادے کا ملتوی ہو جانا یہ عذر ہے۔ لیکن کرائے پر دینے والا اگر اپنے سفر کے ارادے کو ملتوی کرتا ہے تو یہ عذر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں جا سکتا تو دوسرے کو تو بھیج سکتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے سفر کے ارادے کا ملتوی ہونا یہ عذر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ومن استأجر دابة ليسافر عليها الى آخرہ، اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے،
نشستوں کی منسوخی پر کٹوتی کا حکم۔ آج کل جہازوں اور ریل گاڑیوں میں ٹکٹ منسوخ کروانے کے لیے کچھ رقم کی کٹوتی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روانگی سے 24 گھنٹہ پہلے منسوخ کرواتا ہے تو 25% کٹوتی ہوتی ہے۔ مثلاً ٹکٹ 100 روپے کا ہے تو 25 روپے ٹکٹ کے کٹ کر 75 روپے ہی ہاتھ میں آتے ہیں۔ اور اگر روانگی سے 6-7 گھنٹہ پہلے منسوخ کرواتا ہے تو 50% کٹوتی ہوتی ہے۔ شرعاً اس طرح کٹوتی کے مد میں رقم لینا اور دینا جائز و درست ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ الی آخرہ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپسی معاہدے سے طے ہو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اصولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ٹکٹ کی منسوخی پر کٹوتی درست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سفر کرنے والے کی طرف سے مقصد سفر کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں سفر میں جانے کا ارادہ ملتوی کرنا عذر ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ، اور جب عذر کی وجہ سے اجارے کو شرعاً فسخ کرنے کی اجازت ہے تو اس پر کٹوتی قانونی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ کٹوتی شرعاً جائز و درست ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص جہاز یا ریل میں اپنے لیے نشست مخصوص کرواتا ہے اور ٹکٹ بک کرواتا ہے تو اس وقت فریقین کے درمیان زبانی یا تحریری طور پر یہ طے ہوتا ہے کہ سیٹ منسوخ کروانے کی صورت میں ادارہ ٹکٹ کا کچھ فیصد حصہ جو وقت کے تناسب سے کم زیادہ ہوتا ہے کٹوتی کے مد میں اصول کرے گا، اور قاعدہ ہے کہ باہمی طے شدہ معاہدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ چونکہ سیٹ کی منسوخی میں ادارے کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے نقصان کی تلافی کرنے کے لیے فریقین کے درمیان طے شدہ معاہدے پر عمل کرتے ہوئے کٹوتی کی شرعاً اجازت ہوگی۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.